بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ کسی جانور پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلے۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا۔ انواع و اقسام کے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑے سے پتھر پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر سے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھیکرا بادشاہ کے نوکر کو دے دیا اور اشارے سے کہا کہ اسے بادشاہ کو دے دو۔ نوکر نے لا کر ٹھیکرے کو بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیکری پر لکھا تھا، میں اسے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں وہی کھانا میرے لیے بھی پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے اتنے اونچے دماغ بھی ہیں۔ بادشاہ کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑے تمیز سے اس نے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے سب دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کارے بادل گر آئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جھٹ ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ لکھا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسا ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ اب باقاعدہ اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ غرض بادشاہ جتنے دن سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرے رہے، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے، انہوں نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ، ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹیکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے، ویسا ہی ہاتھی تیار کراؤ تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے سوچا، اچھی تفریح ہی ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک اور ہاتھی پر بھی ہماری جیسی ہماری کسواؤ اور بندر کو شہر لے چلو۔ بندر اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا کہ محل خاص کے باہر جو نوکروں کے مکان ہیں، ان میں سے ایک میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم دے دیا گیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے تیار کروایا جائے، وہی ساری آسائشیں ہوں تو میں رہوں گا، ورنہ چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتے تھے۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت
شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن بادشاہ کا حکم، اور تو اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھڑوا دے، یہ کوئی بدروح ہے۔ لیکن بادشاہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ دینے والے ہوتے تو جھٹ ان کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ گئے، بے گناہ سزا سے محفوظ رہے اور گناہ گاروں کو سزا ملی۔ اور بھی کئی ایسے فیصلے کرنے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور احکامات صادر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگے۔ دربار بھی اس عقل مند اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں پھینکوا دیں، دیکھنا ایک دن آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ آپ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں کہ ہماری مدد کرے گا، یہ آپ کو ہٹا کر خود گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ سمجھاتے، بیگم اب یہ ممکن نہیں ہے، آپ دیکھ ہی رہی ہیں یہ کوئی معمولی بندر نہیں ہے کہ میں اسے جنگل میں چھڑا دوں۔ اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہتری ہی آئی ہے۔ پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آیا۔ انہوں نے بندر کو مروانے کی سازش کی۔ بندر کے لیے جو کھانا بھیجا گیا اس میں زہر ملا دیا۔ اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو پرچہ لکھا کہ مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب زہر کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ نوکروں کو بلا کر ڈانٹا اور بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی کوئی حماقت نہ کریں۔ بیگم دل ہی دل میں جل بن کے رہ گئی۔ بادشاہ کے ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت اور نازک اندام۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ شہزادی ڈر کر محل میں بھاگ گئی۔ اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز صبح جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھس آتا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھا۔ کئی دن بندر نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ وہ پرچے پر لکھ کر شہزادی کو دیتا، مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب یافتہ بندر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ بیچارہ، وہ سوچتی تھی اتنا مہذب، سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچایا ہے، ہم پر اس کے بڑے احسان ہیں۔ اب اگر اللہ نے اس بندر کی صورت دی ہے تو اس کا یہ قصور۔ اب شہزادی اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رکتا، اسے دیکھتا رہتا، پھر چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے بات ملکہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا، گالیاں کوسنے دیے اور بادشاہ کے سامنے رونا دھونا کیا۔ اب تو حد ہو گئی ہے، اب آپ کا وہ چہتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کی جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکالیے یا میں زہر کھا لوں گی۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہوا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچے۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو میں نہیں جاتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا، لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ محل پہ سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گئے۔ اپنی پھوٹتی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھوں سے لکھا کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ بولے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔
बंदर ने लिखा। वो जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह महल में वापस पहुंचे। सख्त परेशान थे। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ जिंदगी। क्या करें क्या ना करें। सारी रात टहलते गुजरी। बेगम को कुछ नहीं बताया। जानते थे कि महल सर पर उठा लेगी। सुबह हुई तो फैसला कर चुके थे कि अपनी बेटी को बंदर के हवाले करने के बजाय जान देना गवारा कर लेंगे। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वो शहजादी के पास गए। उसे समझाते रहे कि कल अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसे क्या करना है, अपनी माँ को कैसे संभालना है और सल्तनत का काम कैसे देखना है, कौन कौन वफादार होगा, उसकी मदद कर सकते हैं। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका सया मेरे सर पर हमेशा बनाए रखे। इंशाल्लाह 100 बरस जिएंगे और हुकूमत करेंगे आप। बादशाह ने समझाया, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे ख़त्म कर देगा। मेरी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी माँ उसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा और शायद वो फौरन ही मुझे मार देगा। तुम अपनी माँ के साथ तय खानों में छुप जाना और उस वक्त तक न निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला ना जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी अर्जा नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। अपनी रियाया का आप पर कुछ फर्ज है। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरी किस्मत में बंदर ही लिखा है तो वह आपकी जान देने के बाद भी होकर रहेगा। बादशाह मान गए। हालांकि उनका दिल रो रहा था, लेकिन मजबूर थे। जाकर बंदर को अपनी रजामंदी सुना आए। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। मलिका के कान में जब बात पहुंची तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई, जान देने की धमकी दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी होकर रही। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब अम्मा जान को खोला गया। बहुत वावेला किया, रोई पीटी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन उसने कह दिया, अम्मा, अब उस सब से कोई फायदा नहीं है। जो मेरी किस्मत में था वो हो गया। मैं खुश हूँ। अम्मा की हैरत की इंतहा नहीं रही। तू उस बंदर के साथ खुश है? हाँ, मैं खुश हूँ। अब रोना धोना बंद कर दो। शहजादी दिन में बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल चली जाती थी। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग से फूटा पड़ता था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमिन हो गए थे, लेकिन अम्मा जान को यह बात किसी तरह हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन उन्होंने छानबीन करने की ठानी। रात को उन्होंने नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गए। आमतौर पर रात को बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था और तमाम नौकरों को छुट्टी दे देता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से न जाने कैसे दरवाजा खुला रह गया। अम्मा जान चुपके से अंदर घुस गई। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। किसी मर्द की आवाज भी थी। अम्मा जान ने मारे तजस्सुस के कुफल के सुराख से झांक कर अंदर देखा। अंदर मेसरी पर शहजादी के पास एक बहुत ही खूबसूरत शहजादों की आन पान वाला नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अम्मा जान ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। अम्मा जान जाने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो ये मुई खाल क्यों पहने रहता है। अगर मैं उसको जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठा लाई और महल में आकर उसे आग लगा दी। उधर खाल में आग लगी और उधर शहजादा जलने लगा। चला रे मरा रे बचाओ बचाओ कहता हुआ उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान शहजादी महल में पहुंची तो देखा खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि अम्मा जान की कारस्तानी है। हाय अम्मा जान, आपने ये क्या किया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी मुझसे आपकी? अम्मा जान बोली, है मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा कि न ये मुई खाल रहेगी और न तुम्हारा दूल्हा उसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। माँ, आपसे कितना कहा कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दो, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपको। अम्मा जान चोर सी बन गई। खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दी। बादशाह को पता चला तो उन्होंने दूर दूर घोड़े दौड़ाए, मुखबरों को भेजा, लेकिन कहीं से बंदर शहजादे की कोई खबर नहीं आई। शहजादी की तो हालत देखी नहीं जाती थी। सूख के कांटा हो गई थी। न खाती न पीती न हंसती न बोलती। कुछ दिन ऐसे गुजरे, फिर शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश पर निकल गई। जंगल जंगल सेरा सेरा भटकती फिरती। पाँव में छाले पड़ गए, सब रूप रंग मांद पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक चकवा और एक चकवी बैठे थे। चकवी ने चकवे से पूछा, क्या बात है चकवे, तुम इतने उदास क्यों हो? चकवे ने जवाब दिया,
کیا بتاؤں چکوی، یہاں سے پورب کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑے ہوئے ہیں، نہ سو سکتا ہے نہ جاگتا ہے، سارے وید حکیم ہار گئے، کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوی نے پوچھا، شہزادی کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکوے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، ان کی جان تو بچ گئی لیکن سارا بدن بری طرح جل گیا ہے۔ چکوی نے پوچھا، چکوے کیا ہمارے شہزادے کی دکھ کا علاج کوئی نہیں ہے؟ چکوے نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے۔ چکوا چکوی تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹیں اکٹھی کی، ایک وید کا بھیس بدلا اور پورب کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی، لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ جان بلب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، دوائیں پیسنے والی کھرل اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہا کہ بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو وید آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ اس حد تک پریشان ہو چکے تھے، جو بھی شہزادے کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتے۔ انہوں نے اس وید کو بھی بلا لیا۔ وید کی کم عمری دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ یہ نو عمر وید کیا کرے گا، بڑے بڑے وید یہاں ہار چکے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے وید حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی جو وید کے بھیس میں تھی بولی، حضور اگر 40 دن کے اندر شہزادے صاحب صحت یاب نہ ہو جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بادشاہ راضی ہو گئے۔ شہزادی نے کہا کہ شہزادے کے کمرے کے پاس مجھے کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے فوراً کمرہ دے دیا گیا۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رو دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندر کے ساتھ چکوا چکوی کی بیٹیں پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ وید کا ہر طرح خیال رکھا جائے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہو۔ شہزادی نے تیمارداری میں اپنے دن رات ایک کر دی، اپنے ہاتھ سے پکا کر ہلکی اور طاقتور غذائیں اسے کھلا دی، اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دوا کا لیپ لگاتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گئے۔ پگڑی اور داڑھی میں یہ وید اسے کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وید اس کے سامنے بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکوا چکی نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے معترف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 40ویں دن شام کی دوا شہزادے کے جسم پر لگا کر شہزادی کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، لیکن وید کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھے کہ کیسا بے نفس آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحتیاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ یہ مصیبت آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں دی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ مجھے بھلے ہی نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ کہاں وہ بندر
اور کہاں ہے یہ شہزادہ؟ انہوں نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بتایا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی تیج دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آیا، دیکھا کہ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ کملایا ہوا ہے، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائے، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ وید کے بھیس میں آیا، 40 دن میرے زخموں پر دوا لگائی اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ شہزادے نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و اکرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر یہ تمہارے پاس کہاں سے؟ شہزادی نے بتایا، وہ وید میں ہی تو تھی۔ پھر اس نے اپنی ساری داستان اسے کہہ سنائے اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ وید کے بھیس میں پہنتی تھی۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں تو مجھے تم جیسی دلہن ملی، ماں نے جان لینی چاہی تھی اور بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو اللہ کا کام ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے، میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی، آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا اگر بندر کی کھال جلا دے تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے، انہوں نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی ہے، آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے کیا راز ہے، تو میں اس کھال کی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا، ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مصیبت کیسے آئی، دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، آپ تو بتا دیجیے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا، یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا، میں نے تاک کر تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، میں نے اس کا پیچھا کیا، میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے۔ پاس ہی زمین پر میرا تیر پڑا تھا، وہ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بد دعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے پھونکارے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب چھو کر نہیں گیا تمہیں؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا، جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ میں ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا کہ وہیں ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ، اس سے سیکھ شرافت، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری ہی سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بد دعا واپس تو نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں، سال بھر تو بندر ہی بنا رہے گا، جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے تجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی صورت میں آ جائے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ ناچار میں وہاں سے آ گیا، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا، 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کے لیے آئے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی، تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی، اس پر دعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ اب بھی شہزادہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، بیٹا، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، یہ مملکت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا ہاتھ پٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا، دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔
दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।